آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہردہ سرائی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی. نہیں، واللہ یعصمک من الناس، آپ کو اللہ لوگوں سے بچائے گا. ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان مٹ جائے گا. عقبہ بن ابی معیط، اور یہ صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی ہے. بہت بڑا سخی تھا. جب بھی مکہ آتا تھا سفر سے کھانا پکاتا. یہ عربوں کی ایک عادت تھی سخاوت کی بھی. اچھی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی پائی جاتی تھی، جب بھی آتا تھا لوگوں کی دعوت کرتا تھا، کھانے پکاتا تھا. یہاں پہ آج سفر سے آیا تو کھانا پکایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے ہیں. کہنے لگا اللہ کہ رسول اللہ پہ تو ایمان نہیں لایا، یہ تو میں اپنے جملے میں کہہ رہا ہوں. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کھانا کھا لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں عقبہ تیرے پیچھے پڑا ہوں. مفہوم یہ ہے میں تب تک تیرے گھر سے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو اسلام قبول نہیں کرے گا. یہ نبیوں کی ایک خاص، یہ نبیوں کا ایک ظرف، یہ نبیوں کی ایک چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو جہنم سے محفوظ بنا. یہ نبیوں کا کام ہے. اور اس کے بعد امت محمدیہ کے ذمے یہ کام لگا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں پھینکنا نہیں ہے. تو جہنمی ہو گیا، تو کافر ہو گیا، تو بے ایمان ہے، تو صحیح عبادت نہیں کرتا، تیرا یہ عمل کمزور ہے. خواہش کیا ہونی چاہیے کہ تو جنت میں چلا جا، تو اپنے اعمال کو بہتر کر لے، تو اپنے اعمال کو سنوار لے. عقبہ بن ابی معیط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بدلے میں بھی کیا آفر کر رہے ہیں؟ کھانا کھاؤں گا ایک شرط کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. عقبہ تو مسلمان ہو جا، تجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے. پتہ نہیں وہ کیا لمحہ تھا لیکن بدبختی بندے کے اوپر غالب آ جاتی. عقبہ نے کہا اگر آپ اس بات کے اوپر راضی ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف کلمہ پڑھ لوں زبان سے اور آپ میرا کھانا کھائیں تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. کلمہ پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا. کھانا کھا کے نکلے. اس کا جگری یار ابی بن خلف آ گیا اور آ کے کہنے لگا عقبہ میں نے سنا تو بے دین ہو گیا. یہ جو جاہلیت کا تانا آج بھی معاشرے میں بڑا عام ہے، اپنے باپ دادے کے دین سے ہٹ گیا ہے. وہ جو 70 سال جس طرح نمازیں پڑھی تھی وہ چھوڑ دی ہیں، وہ کیا ضائع ہو گئی ہیں؟ اب نئے طریقے سے پڑھنا شروع ہو گیا ہے. یہ تانا انسان کو بہرحال ہلا کے رکھ دیتا ہے. کہنا شروع بے دین ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. آج بھی معاشرے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ حق کو قبول کرنے میں کئی مرتبہ آباء و اجداد کا طرز عمل، کئی مرتبہ پرانے علماء کا طرز عمل، کئی مرتبہ خاندان کا طرز عمل، کئی مرتبہ کنبے قبیلے کا طرز عمل ہوتا ہے. یہ بات ماننے کی ضرورت ہے. ہوتا ہے، انسان کے اندر ہوتی ہے یہ بات. کئی لوگ ہدایت کو اس وجہ سے قبول نہیں کرتے، یار میرا باپ اسی عقیدے کے اوپر فوت ہو گیا، اب میں عقیدہ بدل لوں گا، اب میں عقیدہ. اب بھائی تو عقیدہ اگر تجھے سمجھ آ گئی ہے تو بدل لے. تجھے اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت دے دیا، تیرا شرع صدر ہو گیا ہے کہ تو نے آج کے بعد رسول اللہ کی طرح نماز پڑھنی ہے، رسول اللہ کی طرح عبادت کرنی ہے، تو اپنی عبادت کو سیدھا کر لے. تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. ہاں اگر کوئی شرک کے اوپر اعلانیہ فوت ہو گیا، اس کے چاہے سگا ماں باپ ہی کیوں نہ، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے. شرک کے اوپر فوت ہونے والے کے لیے، اعلانیہ شرک کرتا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں. یہاں پہ ابی بن خلف نے آ کے تانا دیا، بڑکایا. یاری دوستی وہ بڑی گہری عربوں میں دوستی ہوا کرتی تھی. اپنے یاروں کو چھوڑ دیا، اپنے باو اجداد کا دین ترک کر دیا، بے دین ہو گیا. عقبہ کی غیرت کو ایک دم جلال ہے. نہیں میں نے صرف زبان سے پڑھا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ بھی قریشی ہیں، ہمارے کنبے قبیلے ہمارے علاقے کے ہیں، وہ آئے ہمارا کھانا کھا لیں. تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دل سے کلمہ پڑھ لیا، تو پڑھ چکا ہے، تو ایمان لے آیا ہے. اور میں تجھے کیسے یقین دلاؤں گا میرے دوست کہ میں نے صرف زبان سے پڑھا؟ مجھے تب یقین آئے گا جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرے گا، توہین کرے گا، ان کے چہرے کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوک پھینک کے آ، ان کے اوپر گندگی گرا کے آ. وہ بدبخت کہ جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، چاہے زبان سے پڑھا تھا، بعد میں اثرات ظاہر ہو سکتے تھے، ممکن تھا کہ بدل جاتا. یہاں پہ غیرت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تھوک کو بھی پھینکا دور سے، گندگی کو بھی پھینکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عقبہ ایک دن آئے گا تجھے گرفتار کر کے لایا جائے گا اور تجھے قتل کیا جائے گا. اور یاد رکھی عقبہ، تو نے جو حرکت کی ہے
تیری سزا شریعت محمدیہ میں یہ ہے کہ تو جہاں مجھے مکہ کے باہر کبھی ملے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ کو پتا بدر کے اندر صرف ایک آپ کے سامنے بدر کا واقعہ رکھا تھا، یہ واحد تھا جس کو قتل کر دیا گیا اس اہانت اور توہین اور یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس سے بدلہ لیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آیت نازل فرمائی؟ یوم یعض الظالم علی یدی ویقول یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قربان جائے، یہ وہ بدبخت ہوگا، اور یہ سب کے لیے، ایک تو سپیشل اس کے لیے ہے نا، ایک آپ سب کے لیے ہے۔ یہ ظالم اپنے ہاتھ کو قیامت کے دن چک مارے گا، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا چک کاٹنا، افسوس کرنا، اپنے ہاتھوں کو چکیاں کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش جس وقت رسول اللہ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے تھے میں ان کے رستے پہ چل پڑتا، اور یہ چل بھی پڑا تھا۔ قرآن پاک میں اس سے بعد کی آیت میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ جب ہدایت قریب آ گئی تھی اس وقت اس نے ہدایت سے منہ موڑ لیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں ابی ابن خلف کو، قیامت کے دن جو الفاظ کہے گا اللہ نے قرآن میں آج کہہ دیے، اے کاش میں ابی ابن خلف کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور میں رسول اللہ کے رستے پہ چل پڑا ہوتا۔ اور یہ ایک تو اس کے لیے شان نزول خاص ہے، اور دوسرا عام ہے۔ وہ ہر دوست جس کی وجہ سے انسان گندی فلم دیکھ رہا ہے، گندے ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، گندی چیٹنگ کر رہا ہے، جس کی کمپنی کی وجہ سے سگریٹ، منشیات اور دیگر برے کاموں میں پڑ رہا ہے، جس دوست کی وجہ سے نمازیں مس کر رہا ہے، جس دوست کی وجہ سے اذان ہو رہی ہے مسجد میں جانے کا خیال نہیں آ رہا، ہر اس دوست کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش اللہ میں نے اس کو دنیا میں دوست ہی نہ بنایا ہوتا۔ ایسا بدبخت تھا کہ ہدایت یافتہ ہونے لگا تھا میں، اور مجھے گمراہ کر دیا۔ ہوتے نہیں ایسے دوست، نماز کے اینڈ ٹائم کے اوپر بیل بج جاتی ہے، فلاں دوست آ گیا ہے، نماز کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جو دین کی اساس ہے، جو دین کی کوہان ہے، جو دین اور کفر میں، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے، اس کا جنازہ نکال دیا دوستی نے۔ ہوتے نہیں ایسے دوست جو کہتے ہیں آؤ تھیٹر میں چلیں ڈرامہ دیکھائیں، آؤ برائی کے رستے میں ابھارنے والے، اللہ تعالیٰ بری کمپنی بری صحبت سے بھی بچائے۔ یہ سارے وہ دوست ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھوں کو چکیاں کاٹے گا، چک مارے گا۔ کاش میں رسول اللہ کے راستے پہ چلا ہوتا اور میں نے اپنے دوستوں کی بات کو نہ مانا ہوتا تو میں تو ہدایت پائی چکا تھا، اور ہدایت تو میرے قریب آئی چکی تھی، لیکن مجھے گمراہ کر دیا گیا۔